نحمده ونصلي ونسلم على رسول الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک ذکر فرماتے ہیں۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری ثم یغتسل فیہ، تم میں سے کوئی شخص اس ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے کہ جو جاری نہیں ہے، پھر اس میں غسل کرے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان اقدس انتہائی جامع ترین ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس میں طہارت کے آداب سکھائے ہیں، اور اس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر سکھائی ہے، اس میں انسانیت کی تعلیم دی ہے، اور آپ نے اس حدیث پاک کے اندر ماحولیات کی تعلیم دی ہے، اور آپ نے اس کے اندر طب سکھائی ہے، میڈیکل کی تعلیم دی ہے۔ تو بظاہر یہ فرمان اقدس انتہائی مختصر ہے، لیکن اس کے اندر معانی اور مفہوم کے سمندر موجزن ہیں۔ آپ نے اس میں طہارت کی تعلیم دی ہے کہ عبادت سے پہلے طہارت کا ہونا ضروری ہے۔ تو آدمی قضائے حاجت کرے تو اس کے لیے باقاعدہ آداب سکھائے گئے ہیں۔ فرمایا کہ ان آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر نجاست نہیں پھیلانی، ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر پیشاب نہیں کرنا، اس لیے کہ ٹھہرا ہوا پانی دو قسم کا ہو سکتا ہے، دو حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو وہ قلیل ہوگا یا کثیر ہوگا۔ اگر قلیل ہے تو نجاست کے گرنے سے فوراً ناپاک ہو جائے گا، تو جب پانی ناپاک ہوگا تو پھر بندہ اس سے غسل اور وضو کیسے کرے گا؟ اسی لیے فرمایا کہ ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر پیشاب نہ کریں کہ بعد میں آپ نے اس میں غسل کرنا ہے تو وہ پانی تو ناپاک ہو جائے گا، تو پھر آپ اس سے غسل اور وضو کیسے کر سکیں گے؟ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان کے اندر جہاں یہ منع فرمایا کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں آپ نے پیشاب نہیں کرنا ہے، تو وہ اگر ٹھہرا ہوا پانی آب کثیر ہے، جس کو حنفی فقہا دہ در دہ سے تعبیر کرتے ہیں، تو وہ مائع کثیر اگرچہ نجاست کے گرنے سے ناپاک تو نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی وہ چونکہ ٹھہرنے والا ہے تو وہ نجاست کو روک لیتا ہے، تھام لیتا ہے۔ البتہ جو جاری پانی ہے وہ نجاست کو بہا کر لے جاتا ہے اور خود جو ہے وہ پاک رہتا ہے۔ تو لیکن ٹھہرنے والا پانی ظاہر ہے نجاست کو جب تھام لے گا اور روک لے گا تو وہاں جراثیم پیدا ہو جائیں گے اور وائرس پیدا ہو جائیں گے جو بیماریوں کا سبب بنیں گے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیماریوں سے بچاؤ کے لیے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ٹھہرنے والے پانی کے اندر پیشاب نہ کرے۔ اسی طرح وہاں اگر پیشاب کیا جائے تو تعفن اور بدبو پیدا ہوگی، تو یوں ماحول خراب ہوگا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اس مختصر فرمان میں گویا ماحولیات کی تعلیم بھی عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس میں انسانیت بھی سکھائی ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کا ماننے والا کوئی مومن اور کوئی مسلم جو ہے وہ دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو اگر خود اسے پانی کی ضرورت نہیں ہے، خود اس نے پانی استعمال نہیں کرنا، تو پھر وہ پانی میں پیشاب کر کے دوسروں کے لیے بھی اس کو خراب نہ کرے۔ یہ انسانیت ہے کہ دوسروں کو فائدہ دینا چاہیے، انہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اور اسی مختصر فرمان کے اندر آپ نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر بھی سکھائی ہے کہ پانی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، لہٰذا اس کو فاسد کرنے سے اور ناپاک کرنے سے اور گندا کرنے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا کہ پانی کی حفاظت کی جائے۔ اسے اگر گندا کیا جائے اور اس میں پیشاب کیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ آپ نے ناشکری کی تعلیم نہیں دی بلکہ آپ نے شکر کی تعلیم دی ہے۔ تو شکر یہ ہے کہ اس پانی کی حفاظت کی جائے اور اسے قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے، اس کو گندا ہونے سے بچایا جائے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے
کہ ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین پر عمل کر کے دونوں جہانوں کی سعادتیں اپنے دامن میں سمیٹیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔